ہوں اس بات نو سمجھو، یہ جڑی انسان دی تخلیق ہے یہ تینا روحاں دا مجموعہ ہے۔ ایک روح دا تعلق علم نال ہے، علم دا تعلق عقل نال ہے۔ ایک روح دا تعلق جذبات نال ہے، جذبات دا تعلق دل نال ہے۔ ایک روح دا تعلق خواہشات نال ہے، خواہش دا تعلق نفس نال ہے۔ کہ جڑے خطبات تواڈے سامنے پیش ہو رہے نے تصوف دے عنوان تے، یاد رکھ، فکر دے عنوان تے کچھ چیز میں بیان کر دینا، کچھ تساں اپنے دماغ نو، اپنے شعور نو حرکت دے کے کچھ چیز حاصل کرنی۔ اسلامی دینی شرعی حکومت دے اندر تینا چیزاں دا ہونا بڑا ضروری۔ پہلی چیز ہے تعلیم دا مفت ہونا ہے، قرآن دی اصطلاح۔ دوسری چیز ہے طب، بیمار دا علاج مفت ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے کہ اسلامی حکومت دے اندر تفریح دے مواقع عوام والناس واسطے عام کرتے مفت۔ جس طریقے دے نال شریعت دے اندر فلسفہ معراج ایک نقطہ کمال ہے، اسی طریقے نال جتنے بھی علوم نے ان علوم دے اندر تصوف اپنے نقطہ کمال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، وإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم سامعین، ناظرین، خواتین و حضرات، خطبات دا سلسلہ جاری ہے تصوف دی بحث نو واضح کرن واسطے۔ تصوف اسلام دی تعلیم دے اندر او علم ہے، فقیری، درویشی، صوفیانہ ازم، کہ جیڑا انسان دے کردار دی اصلاح کردا ہے۔ مرن تو پہلا اساں مر گئے باہو تاں مطلب نو پایا۔ یہ او درویش لوگ نے ہندوؤں دے اندر سادھو ہوندے نے، سادھو اسی کیٹاگری دے لوگ۔ سکھاں دے اندر بھگت ہوندے نے، بھگت۔ تے مسلمانہ دے اندر یہ صوفی لوگ ہوندے نے، صوفی۔ انہاں دی اپنی ایک منزل ہے۔ تصوف دے اندر ایک عقیدے دی بحث ہے، عقیدے دی، یاد رکھو۔ میں بڑا حیران ہاں کہ لوگ فقر دے معاملات انجوائے تے کر دے نے، عرس دے اندر گئے، میلے دے اندر گئے، فقر دے کول گئے، تمال دے ہوتے نچ لیا، قوالی سن لئی، اور معاملات دے اندر اپنے آپ نو خوش کر لیا، لیکن وہ فقر نو سمجھ دے نہیں۔ شریعت دے اندر ایک عقیدہ ہے کہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ وحدہ ہے، ایک اللہ۔ قرآن پاک نے کہا قل هو اللہ احد، او ایک دا بھی احد ہے۔ اس دی بحث تقریباً میں کسی خطبے وچ کر چکے۔
اور تصوف دے اندر وحدہ نو فقراء لوکاں نے وحدت الوجود دی بحث وچ لیندا وحدہ دی وضاحت کر دیتی، تشریح کر دیتی، ایک چیز کو کھول کے واضح کر دیتا۔ وہ وحدہ کون ہے؟ وہ وحدت الوجود ہے۔ میں اس بحث نو بڑی آسانی نال تواڈے سامنے گوش گزار کر رہا، گویا کہ میں تواڈے ہاتھ وچ خطبات دی صورت کتاب تھما رہا تے مفہوم اس دا تسی آپے اخذ کر لو۔ وضاحت کر دیاں گا، میں بڑے اشارتاً کنایتاً واضح کر دیاں گا۔ کیونکہ بڑیاں کچھ چیزاں ایسیاں نے جنہاں دے اندر احتیاط بڑی لازم ہے۔ احتیاطوں کے گرم جھونکوں سے سوکھ کر خار ہو گئی ہوگی، عشق زہر آب لے کے آیا ہے، عقل بیمار ہو گئی ہوگی، لوٹ کر نہیں کلیم آیا، کہیں تکرار ہو گئی ہوگی، بات بڑھ کر حد تناسب سے گیسوئے یار ہو گئی ہوگی۔ ان کی صورت نظر نہیں آتی، چاندنی رات ہو گئی ہوگی، بد نصیبی کا کیا علاج کروں، پھر کوئی بات ہو گئی ہوگی۔ ایک شعلہ اٹھا تھا پہلو سے، کوئی امید جل گئی ہوگی، غم تو یہ ہے کہ دل کے جلنے سے ان کی تصویر جل گئی ہوگی۔ احتیاط بڑی لازمی چیز، احتیاط۔ تصوف دے اندر لمیاں لمیاں آیتاں دی بحث نہیں، لمیاں لمیاں حدیثاں دی بات نہیں، بلکہ فقیر لوگ معاشرے دے وچوں ہی کوئی کہانی سلیکٹ کر لیندے، کڈ لیندے، جیڑی عام فہم کہانی ہوندی اس دے حوالہ رکھ کے اس انسان دی اصلاح کردار دی بحث نو واضح کرتا ہے۔ مثلا کتاب ہیر وارث شاہ سرکار نے ہیر دی کہانی ویکھی کہ معاشرے دے وچ رگو پے دے وچ سما گئی ہے، ہر بندے نو پتہ ہے اس کہانی دا کی ہے، اس نو سامنے رکھ کے تے تصوف دی اصطلاحات واضح کی، کتاب پڑھن دے نال تعلق رکھ دی، اس نو پڑھو۔ میں اپنی آواز دے اندر بڑے تحت اللفظ دے مطابق 22 کیسٹا دے اندر اس کتاب نو ریکارڈ کیتا ہے، 22 کیسٹا۔ سبزہ اگا ہوا ہے در و بام پہ غالب، سبزہ اگا ہوا ہے در و بام پہ غالب، تم دشت میں ہو گھر میں بہار آئی۔ فقر جس طریقے نال قرآن کریم دی تعلیم دے اندر، شریعت دی تعلیم دے اندر امام الانبیاء رحمت دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فلسفہ معراج ہے، نبوت دا تاں ہر عقدہ با کمال ہے، ہر قدم با کمال ہے، نبوت دی تا ہر صفت با کمال ہے، لیکن
معراج تا اکمل ترین ایک صفت ہے، اکمل ترین ایک صفت ہے۔ سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمال، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمال۔ جس طریقے دے نال شریعت دے اندر فلسفہ معراج ایک نقطہ کمال ہے، اسی طریقے نال جتنے بھی علوم نے نہ علوم دے اندر تصوف اپنے نقطہ کمال دے۔ وارث شاہ سرکار دا ایک شعر ہے، جنہ نہیں تکیا پے کرن گلاں، جنہ نہیں تکیا، جنہ نہیں تکیا پے کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا منہ بول دے نہیں، جنہ نہیں تکیا پے کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا منہ بول دے نہیں۔ عاشق پیتی نے سچ حقیقتاں دے سولی چڑھ جاندے پیت کھول دے نہیں۔ بس ایک مجبوری ہے فقر دے وچ کہ پیت تو پہلے تا واقف ہی کوئی نہیں ہوندا، جب واقف ہو جائے تو پیت نو زبان تے نہیں لیا، تے جے زبان تے لے ہی آوے تے پھر منصور حلاج دا حال ویکھ لو۔ پھر خواجہ سرمد دا حال ویکھ لو۔ بے بہر امیق دے وین تارو لگن باج ملا تھی پار اوکھا، ہمت حوصلہ ہوئے نہ وچ دل دے سر تے پار پریت دا چان اوکھا، سوکھی ریس نہیں کرنی عاشقاں دی سر دتیاں باج دیدار اوکھا، اوکھے ہور بھی کم جلال بوتے رٹھا ہویا مناونا یار اوکھا۔ ہن اس بات نو سمجھو، انسان دی جیڑی تخلیق ہے، جیڑی اس دی بناوٹ ہے، اللہ زی خلق فسوا، اللہ نے اس تو برابر کیتا۔ یہ جڑی انسان دی تخلیق ہے، یہ تیناں روحاں دا مجموعہ ہے، تیناں روحاں دا مجموعہ۔ ایک روح دا تعلق علم نال ہے، علم دا تعلق عقل نال ہے، ایک روح دا تعلق جذبات نال ہے، جذبات دا تعلق دل نال ہے، ایک روح دا تعلق خواہشات نال ہے، خواہش دا تعلق نفس نال ہے، نفس نال۔ تصوف دی اس بحث دے اندر میں خطبات دا عنوان دے کے بڑے پیرائے دے اندر وضاحت کر رہا، سمجھ جاؤ گے تسی لوگ انشاءاللہ۔ ساڈے معاشرے دے اندر ایک بحث بڑی عام ہے، اسلامی حکومت ہونی چاہیے، شوق سارے نو ہے، ہر بندہ اس دی بحث کردا ہے، لیکن اسلام دے حق وچ کوئی بھی نہیں اٹھتا۔ ایک عام آدمی، اس نو داڑھی رکھنا بھی بڑا مسئلہ ہے، اس نو اسلامی لباس اختیار کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے، اس نو ہاتھ دے اندر کھونڈی رکھنی بھی بڑا مسئلہ ہے، اس نو وضع قطع دے اندر
اپنے معاملات اسلام دے مطابق لے جانا بڑا مسئلہ ہے۔ تے گل کوئی ٹکی چھپی تے ہے کوئی نہیں پئی، یہ مسئلہ ہے کیوں اسلام دے پاسے طبیعت نہیں مائل ہوئی؟ بالکل بات واضح ہے، کھلی کھلی بات ہے۔ ہن کوئی درویش، کوئی صوفی، کوئی پیر، کوئی کامل شیخ میسر آ جائے تے پھر کوئی زندگی دے معاملات درست سمجھ تے آ جان۔ جس طرح میرے شیخ نے، پیر و مرشد نے، میرے حضور سلطان العارفین حق باہو سرکار، میں تے اپنی زندگی دی شاہراہ ہی وہ متعین کیتی جو سرکار نے بیان فرمایا۔ بس یہ مرشد دا ہی کمال ہے، یہ مرشد دا کمال ہے، فیض نظر ہے کہ حوصلہ پیدا ہو گیا کہ امامہ سر تے ہونا چاہیے، داڑھی مبارک پوری ہونی چاہیے، سر دے اتے زلفاں ہونیاں چاہیے نے، ہاتھ دے اندر عصا ہونا چاہیے، گفتگو دے اندر حلیمی اور نرمی ہونی چاہیے، اور لوکاں تک بات نو پہنچا دینا چاہیے، اور کوئی دنیا دا لالچ جڑا ہے وہ دل دے اندر جگہ نہ پکڑے۔ اللہ دے حضور عاجزی ہونی چاہیے، وڈیاں دا ادب و احترام ہونا چاہیے، چھوٹے نال پیار و محبت ہونا چاہیے، گھر دے معاملات دے اندر شفقت اور محبت دا عنصر ہونا چاہیے۔ وہ ساری چیزیں اختیار کی۔ اور یوٹیوب تے چیز بحث تے چل رہی ہے، چینل چلا رہے ہیں، اور اللہ اس گل دا گواہ ہے، اللہ گواہ ہے کہ کوئی لالچ دی بنیاد تے نہیں، صرف اللہ دی رضا واسطے کام کر۔ ایک آسان اللہ پاک نے رستہ دیتا ہے اپنی بات پہنچان دا۔ ہن تاں مولوی بندہ ہوئے یا پیر آدمی ہوئے یا خطیب ہوئے یا مقرر ہوئے یا صحافی ہوئے، اس نو اپنی گل پہنچان واسطے ضروری تو نہیں کہ کتاب دا سہارا لینا پوے یا کسی مسجد دے ممبر دا سہارا لینا پوے یا کسی سٹیج دا۔ وہ تو چینل دے اتے آوے تے اپنی بات پوری دنیا دے سامنے رکھ دے۔ ایک آسانی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی، تو میں بھی سوچیا کہ اس آسانی تو فائدہ اٹھانا چاہیے، جتنی گل اسی عوام الناس تک دین اسلام دی کسی حوالے نال بھی پہنچا سکنے ہیں پہنچا دینی چاہیے۔ کہ جڑے خطبات تواڈے سامنے پیش ہو رہے نے تصوف دے عنوان تے، یاد رکھ، فقر دے عنوان تے، انہاں نو سماعت کرو، غور کرو انہاں دے۔ کچھ چیز میں بیان کر دینا، کچھ تساں اپنے دماغ نو، اپنے شعور نو حرکت دے کے کچھ چیز حاصل کرنی۔ میں عرض کر رہا کہ آج ہر بندے دی یہ خواہش ہے، جتھے بحث تسی سنو، جتھے بات تسی سنو، بڑیا بڑیا تحریکاں چلیاں، 77 دے وچ نفاذ اسلام تحریک چلی۔ اسلام کدھر گیا؟ ڈھونڈو گے چراغ رخ زیبا لے کر، ایک لطیفہ جہا ہے سی، کوئی ٹیچر نے اپنے شاگرد نو کیا، ٹیچر کہ جملہ بنا، وہ گیا ایسا گیا کہ گیا ہی گیا، وہ گیا ایسا گیا کہ گیا ہی گیا۔ تو شاگرد تیز تراسی نے کیا، ہی وینٹ، ایسا وینٹ کہ وینٹ ہی وینٹ۔ وہ حال ہے اسلام دے نال، ہی وینٹ، ایسا وینٹ کہ وینٹ ہی وینٹ۔ ہر بندہ اپنی سطح دے اتے ہوٹلہ تے جا کے بحث کرو تے ہر بندہ اسلام، میرا خیال ہے اسلام دوسرے دی جیب تے ہوئے تے پھر چنگا لگ رہا ہے، اپنی جیب وچ نہیں پانا چاہتے لوگ، دوسرے واسطے پسند کر دینے کہ دوسرے نو پکا مومن ہونا چاہیے۔
آپ بس ساڑیاں مجبوریاں نے جی اسی نہیں چل سکتے. اس مسئلے نو فقر دی بحث چون سمجھو اور آسانی نہ کہ ساڈے اسلام دے اندر پہلی ایک حکومت عدل اور اسلام اور انصاف دی حکومت ہے جس نو اسی کہندے ہیں خلافت راشدہ. 3 سال اس دی مدت ہے. پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، چوتھے خلیفہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ پنجویں بھی خلیفہ حضرت امام حسن نے کئی لوگ گن لیں. ہن قرآن دی جیڑی تعلیم ہے، شریعت دا جیڑا مغز ہے، فقہ دی جیڑی بحث ہے، اسلام دا جیڑا لب لباب ہے، اس خطبے دے اندر اس بات کو سماعت فرماؤ کہ اگر ایک حکومت اسلامی ہو، پھر میری بات سمجھو، اگر ایک حکومت اسلامی ہو، دین دی حکومت ہو، اسلام دی حکومت ہوئے، شریعت دی حکومت ہوئے، قرآن دی حکومت ہوئے، انصاف اور عدل دی حکومت ہوئے، تین چیزاں میرے دوستو، میرے بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے سامعین اکرام لازمی ہیں. 3 چیزاں لازمی ہیں. اسلامی دینی شرعی حکومت دے اندر 3 چیزاں دا ہونا بڑا ضروری ہے. پہلی چیز تعلیم مفت ہونی چاہیے. تعلیم مفت ہونی چاہیے. ہر ایک دے واسطے تعلیم مفت. تعلیم دے اندر اے تقسیم، اے درجات، اے کیٹاگریاں قائم نہیں کرنی چاہیے. بے انصافی ہوئے وہ بھی تعلیم دے اندر ہو جائے، پھر تسی منصف کتھوں پیدا کرو. تعلیم یکساں ہوئے اور ہر آدمی واسطے مفت ہوئے. یہ حکومت پتہ نہیں کسی نے نصیب ہونی کہ نہیں. میں تے تعبیر پیش کر رہا. تعبیر پہلی چیز ہے تعلیم دا مفت فیض عام مفت ہونی چاہیے. ہر بندے واسطے مفت ہونی چاہیے. ہر عمر وچ مفت ہونی چاہیے. ہر حال وچ مفت ہونی چاہیے. جے حکومت جڑی وہ اسلامی ہوئے، انصاف پسند حکومت ہو. نوشیرواں کے در پہ یہ لکھا تھا باب زر. نوشیرواں کے در پہ یہ لکھا تھا باب زر. ہائے مجھ غریب کے ساکن کہاں گئے. پہلی چیز ہے تعلیم دا مفت کر دینا، عام کر دینا، یکساں کر دینا. علامہ ابن خلدون نے اپنی تاریخ لکھی، تاریخ ابن خلدون، اور اس دا مقدمہ بڑا مشہور ہے. مقدمہ ابن خلدون، اور بڑا پرمغز مقدمہ ہے. پڑھن دے نال تعلق رکھتا ہے. مطالعہ کر لو، اس کا مل جاندہ ہے اردو ترجمہ اردو بازار دے اندر. اس نے لکھا کہ انہاں قوماں نے ترقی کر ہی نہیں سکنی کہ جنہاں نے تعلیم جیسی
تعلیم جیسے شعبے نو بھی کاروبار بنا لے. سکول بھی انڈسٹریاں بن گئے. ڈھونڈو گے مجھے چراغ رخ زیبا لے کر. پہلی چیز ہے تعلیم، اس نو مفت ہونا چاہیے. دوسری چیز ہے طب، یعنی صحت، تندرستی، بیمار دا علاج مفت ہونا چاہیے. آج کل فی زمانہ ساڑھے دور دے اندر، میں 2022 مارچ دے اندر خطبہ دے رہا، اس وقت ہیلتھ کارڈ حکومت نے ایشو کیتا ہے. 10 لاکھ تک ہر بندہ اپنا علاج کرا سکتا ہے. بہت بڑا قابل تعریف، قابل تحسین اقدام. کسی حد تک بھی ہے، لیکن بہتری دی طرف ایک قدم ہے، بھلائی دی طرف ایک قدم ہے، نیکی دی طرف ایک قدم ہے، انصاف دی طرف ایک قدم ہے. جڑے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ساڑھے تک تا ابھی تک فائدہ نہیں پہنچا، لیکن جنہ لوگوں تک فائدہ پہنچ گیا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالی اس سکھ اور سکون اور اطمینان دے لمحات نصیب کرے، اور حکومت واسطے مزید اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے. بہت بڑی نیکی، بہت بڑی. پہلی چیز ہے تعلیم دا مفت ہونا. دوسری چیز ہے صحت دا فری اور مفت ہونا. صحت بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جب میں ڈائلسس دا مریض ہوں، میرا بھائی شفیق احمد شیرازی ایسی بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے ڈائلسس لکھ دیتے. وہ 3 ڈائلسس ہوئے ہوتے، لیکن زندگی نے اس کا ساتھ نہیں دیتا. اچھا، پہلی چیز ہے تعلیم دا مفت ہونا ہے، قرآن دی اصطلاح. دوسرا چیز ہے صحت دا مفت ہو جانا، طب دا مفت ہو جانا. اور تیسری چیز ہے کہ اسلامی حکومت دے اندر تفریح دے مواقع عوام الناس واسطے عام کرتے مفت. اور تسی ویکھو ساڑھے معاشرے دے اندر تعلیم ہے تے او پیسے نہ لے، صحت ہے تے او پیسے نہ لے، تفریح ہے تے او پیسے نہ لے. میرے دوستو، انصاف اور اسلام دی حکومت اگر ہوئے، اے 3 چیزاں فری ہونیاں چاہیے. پتہ نہیں کدوں اے موقع رب نے دینا ہے. اساں بھی دیکھنا ہے کہ تعلیم یکساں اور عام ہو جائے، صحت دے مواقع آسان اور عام ہو جائیں، تفریح دے مواقع صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے عام ہو جائے. گل تقریراں دی نہیں، بحث دی نہیں، گل پریکٹیکل ہونا چاہیے. پریکٹیکل. بہرحال دعا منگنی چاہیے. اللہ پاک حکومتاں تے آن والے لوگ بھی آخر انسان نے، انہاں بیچارے دی بھی مجبوریاں ہوندیاں نے. کچھ سسٹم دے رستے بھی اتنے پراشوب میں. دعا مانگنی چاہیے، آسانیاں اللہ پاک پیدا کر دے.
حکمراناں نوں بھی حکمراناں دے سینے 'چ بھی دل ہوندا ہے تے اسی تے مسلمان کلمہ گو بھی ہوندے نے اللہ رسول دا احساس بھی رکھدے نے لیکن شاید کچھ مجبوریاں ہوں شاید تا نہیں یقیناً مجبوریاں ہوں چلو اللہ آسانیاں پیدا کرے ہن وارث شاہ سرکار دی بحث چل رہی تے سرکار ایک گل کر دے نے مجہ دیا قسمہ کر کے ایک گل کر دے مال وچ جو ہیر دے آن چھڑیا ہیر دی اس بیلے دے مال وچ جو ہیر دے آن چھڑیا تے میرو بوکیاں نال خوشحالیاں نی دوڑن لگ پیاں مجھاں بیلے دے خوشحالیاں نی سہن مار بڑکاں گائیں مگر لگے تے تنیاں جھوٹیاں سنڈیاں مالیاں نی گائیں مئی ولائے کے مئی رانجے ہاتھ پھیریا پیار سنبھالیاں نی دم دم رانجے دی کیڑ رکھن جویں نال محبتاں پالیاں نی رانجا ہیر دا تے ہیر رانجڑے دی تے مجھی ہیر دیاں ستیاں والیاں نی وارث تخت ہزارے نوں چھڈ آیا تے پچھے ہیر دے ترٹیاں گالیاں نی بادشاہ سرکار دسنا چاہتے ہیں کہ انسان کلمہ پڑھ لوے تے پھر اپنے پاک رسول دی محبت دے اندر اس سارے نقصان جر جانے چاہیے ہن مجہ دی حالت بیان کر دیں یعنی امت دے اندر لوکاں دا معاملہ سنا رانجے پکڑ کھونڈی منگوک دیاں تے مجھے چال دے وچ چاواڑیاں نے کٹے کٹیاں ہور تناپنا نے بچے بچیاں دین کداڑیاں نے واگ گائیاں بچیاں ویڑیاں دے لام کر کے رانجے تاڑیاں نے ہونڈ لیل تے اسراں دودھ لیڑاں تے نہ منہ کنڈالیاں چاڑیاں نے ایک پجدیاں رنگ دیاں کھان موڑے تے گدیاں چاہ بکھاڑیاں نے ایک سنجیاں پھردیاں دین چانگاں ایک جوڑیاں پنکھڑاں ناڑیاں نے ایک شو دریا وچ للاں دین للاں
ایک چکڑی پاتھیاں ماڑیاں نے ایک موندڑے منہ دھاڑ پئیاں راجے کڈ کے کھوبے اتاڑیاں نے کھرک ماریاں تے سڑن والیاں نے کچھ موکھراں نال دباڑیاں نے چچڑ کھادیاں انیاں کھڈے رڈیاں رانجے گھیر کے چھپڑی باڑیاں ایک ہلٹ تے ہلا دیاں ماریاں نے تے پڑے پے تے کن متراڑیاں نے ایک اچیاں لمیاں ویل دیاں نے ویلا ہندڑاں ایک گراڑیاں ایک لیڑ کے تے نکا نک ہوئیاں ایکڑا ہاڑ باپیا پکھاڑیاں نے ایک ڈگدیاں دوندیاں وگر لیاں ایک واٹڑے کاواں نے پاڑیاں نے ایک مارو دوڑنگیاں ملے بٹن تے ایک کھیندیاں پندیاں چاڑیاں نے نیلی نیندیاں مئی سن نائیاں دیاں مٹھی دس کے اڈ نکھاڑیاں مٹھی وک وک کر کے دیا اپنی مجھیا وکھیا کر مٹھی نہ ہیر چوچک دی نکریانی ہے اکیاں موہراں دا منگو وچ سیالاں اکیاں 21 اکیاں موہراں دا منگو وچ سیالاں راجے پکڑ پونڈی سبے چاریاں نے وارث شاہ راجے ٹھڑے ہیر پچھے چودرائیاں سبے اجاڑیاں نے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ